السلام علیکم، نیو پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں ہنا سلمان. ویورز، خوشی اور غم زندگی کے دو پہلو ہوتے ہیں، اور غم جو ہے وہ اتنا زیادہ جو ارد گرد دیکھا جاتا ہے، کبھی کبھار جو آپ کے چہرے کی جو خوشی ہے وہ بھی مان پڑ جاتی ہے. تو اس غم کو بھلانے کے لیے کچھ لوگ جو ہیں وہ آگے آگے آتے ہیں، پیش پیش ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس غم کو بھلانے کے لیے اپنا آپ بھی بھول جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے چہروں پر خوشی لا سکیں. تو خوشی لانے کے بہت سے انداز ہوتے ہیں. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں اچھا کھلا پلا کے خوشی لے کر آتے ہیں، کچھ لوگ ان کو مینٹلی کہتے ہیں نا کہ اتنا نرش کرتے ہیں کہ خوشی آ جاتی ہے، اور کچھ لوگ ان کے لیے وہ کچھ کرتے ہیں جو کہ ایک گیپ ہوتا ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں جو کہ ان کی خوشی کا باعث بنتا ہے. تو آپ نے دیکھے ہوں گے دنیا میں بہت سے ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں، اور دنیا کے بعد اگر ہم بات کریں تو اپنے ملک میں ہی کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جس نے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان چھوڑا ہے کہ اگر حکومتیں جو ہیں وہ بہت کچھ کر رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگ کیا کر رہے ہیں. لوگوں کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے ہی لوگوں کے لیے کچھ کام کرنا. جو لوگ ابھی آپ نے دیکھا حال ہی میں گل پلازا کا سینیریو تھا، لوگ سڑ گئے، زندہ جل گئے، اور اب لوگ جو رہ گئے ہیں ان کی خوشی کے لیے بحالی کا کام کر رہے ہیں. اسی طریقے سے آج ہمارے جو مہمان خاص ہیں انہوں نے بھی اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے ایسے کچھ کام کیے ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں، اور سوچتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اس بارے میں سوچیں. کمیونٹی ورکس، کمیونٹی سروسز جو ہیں پوری دنیا میں کی جاتی ہیں اور بہت ایک امپورٹنس رکھتی ہے، اور دنیا میں بھی ریڈ کراس بنے ہیں، رضاکارانہ طور پر بہت سی ایسی آرگنائزیشنز بنی ہیں جو کہ لوگوں کے لیے بہت کچھ کر رہی ہیں. تو محمد بلال جو ہیں آج ہمارے مہمان خاص ہیں، انہوں نے بہت کچھ کیا ہے. ہم ان کی زبانی پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیوں کیا، کب کیا، کیسے کیا، اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ فائن. آپ سنائیں؟ ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا، پہلے پوڈ کاسٹ میں آنے سے پہلے میں نے لگا تھا کوئی ضعیف بابا ہوگا جس نے اتنی کچھ 8 9 10 ادارے بنا لیے ہیں، لیکن آپ کو دیکھ کے باقی ایک جذبہ سرشار ہو گیا کہ اتنی ینگ ایج میں آپ نے جو ہے 8 9 10 چیزیں کھولی ہوئی، جس میں آرفن ہاؤسز بھی ہیں، جس میں سکون کے نام سے خواتین کے لیے بھی گھر ہیں، جس میں دسترخوان بھی ہیں، جس میں جو ہے ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز بھی ہیں، راشن پرووائڈز بھی ہیں، ٹوائے ڈرائیوز بھی ہیں. تو یہ ساری چیزیں کرنے کا مقصد کیا تھا؟ آپ کی تو زندگی جو ہے بڑی اچھی لگ رہی ہے. آپ موبائلس پہ ریلز بھی دیکھ سکتے تھے، ٹورز بھی کر سکتے ہیں، آپ اچھا کھا پی بھی سک رہے ہیں، تو آپ کو یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جی، آپ نے انوائٹ کیا. اصل زندگی میں یہ سمجھتا ہوں اپنے لیے تو ہر بندہ، آج میڈیا کا دور ہے اور اتنا فاسٹ ہے کہ اپنے لیے جو ہے وہ ہر بندہ جی رہا ہے. اصل زندگی یہ ہے کہ آپ کسی کے چہرے پہ خوشی کیسے لاتے ہیں، اور کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لا کے جو آپ کو دلی تسکین ملتی ہے، جو آپ کو خوشی ملتی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بیونڈ ہوتی ہے. وہ کسی بھی اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. حقیقت ہے ہم جو ہے وہ اپنے معاشرے میں ارد گرد اگر تھوڑا سا ہمارے اندر احساس ہے اور ہم درد دل رکھتے ہیں، تو اپنے ارد گرد آپ ایک چھوٹی سی بھی چیز دیکھیں گے تو آپ کی جو ہے وہ آنکھیں نم ہوں گی، آپ کا جو ہے وہ دل چھلنی ہوگا کہ میں کاش ان کے لیے کچھ کروں. تو آپ نے ٹھیک کہا، مطلب اللہ تعالیٰ ہی ایسے جو ہے وہ کاموں کی توفیق بھی دیتے ہیں. پاکستان کی 24-25 کروڑ عوام ہے. اگر درد دل رکھنا ہو اور اگر جو ہے وہ ایک دوسرے کا احساس ہو تو ہم جو ہے وہ اس نہج پہ نہ آئیں کہ ہمیں کسی کی طرف دیکھنا پڑے. اچھا بلال، این جی اوز کے اوپر بہت زیادہ نا ایک الزامات ہیں کہ این جی اوز بنا لیتے ہیں، فنڈ کھاتے ہیں، لگاتے نہیں ہیں، بس این جی او اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ غلطی ہو رہا ہوگا. تو یہ جو این جی او کے کانسیپٹ ہیں، اس کو آپ کیسے اس کی دلیل پیش کرتے ہیں؟ کیا واقعی این جی اوز ایسی ہیں؟ ہر بندے کا اپنا کانسیپٹ ہوتا ہے جی. میں سمجھتا ہوں 2018 کے بعد جب سے این جی اوز پہ چیک اینڈ بیلنس شروع ہوا، اس سے پہلے کی تو ہم جو ہے وہ بات نہیں کر سکتے. 2018 کے بعد جب بہت ساری پاکستان کے اندر 43,000 جو ہے وہ این جی اوز بین ہوئیں، جو برائے نام این جی اوز بنی ہوئی تھیں، جو کام نہیں کر رہی تھیں، اور اس کے بعد وہ این جی اوز رہ گئیں جو کام کر رہی ہیں، جن پہ جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس بہت سخت ہے. ایون ابھی بھی ہمارے ساتھ بہت سارے جو ہے وہ ڈپارٹمنٹس اٹیچ ہیں جو ہمیں جو ہے وہ منتھلی جو ہے وہ ہم پہ انہوں نے چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا ہے. اور پھر یہ ہماری ٹرانسپیرنسی ہے کہ ہم جو ہے وہ الحمدللہ ہم نے
یہ کیا کہ ہم آڈٹ کرواتے ہیں اپنا جو بھی ہم کام کرتے ہیں، ہمارا جو ہے وہ ایکسٹرنل آڈٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہاں پہ کسی کو روک نہیں سکتے ہیں کوئی بھی بات کرنے سے. ہر بندے کا اپنا خیال ہے، ہر بندے کا اپنا تجزیہ ہے، وہ پیش کر دیتا ہے، چاہے اس کے پیچھے حقیقت ہو یا نہ ہو. میں یہ بالکل اس چیز کو مارجن نہیں دیتا کہ ایسا نہیں ہے کہ این جی اوز جو ہے وہ اس نام پہ بنی ہوئی ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اپنے ٹیکسز بچانے کے لیے یا اس طرح کے جو کام ہیں ان کو کرنے کے لیے این جی اوز بناتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ این جی اوز بھی ہیں جو کام کر رہی ہیں، جو ادارے کام کر رہے ہیں لوگوں کی فلاح کے. اب اگر آپ صرف 2025 کا فلڈ دیکھ لیں، جتنا کام یہاں پہ این جی اوز نے کیا ہے پاکستان کے اندر، ہم نے جا کے وہاں پہ ورکنگ کی، جتنا کام این جی اوز نے کیا ہے گورنمنٹ نہیں کر سکی ہے. گورنمنٹ کے پاس حالانکہ ڈیٹا موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ 2005 کے فلڈ سے آپ نے کام شروع کیا. 2005 کا ارتھ کوئک تھا، 2005 کا زلزلہ تھا، سوری وہاں سے جو ہے 2005 وہ کا ہم نے جو کام شروع earthquake تھا کیا کشمیر کا. اور پاکستان کے اندر جو جذبہ ہے خرچ کرنے کا، وہ اس وقت دیکھا ہم نے کہ ہر بندہ اپنے گھر سے کچھ نہ کچھ لا رہا ہے. ایون چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ اپنی پاکٹ منی، اپنا جو ہے وہ جیب خرچ اور اپنے جو یوز کے کپڑے ہیں کہ چلیں کسی کو یہاں پہ وہاں پہ کوئی چیز مل جائے. تو یہ جذبہ ہے پاکستان کے اندر. اور کیسے شروع کیا 2005 کا جو واقعہ تھا کشمیر کا؟ ایک بہت ہولناک قسم کا ڈیزاسٹر تھا جب زلزلہ آیا تھا اور پورے پہاڑ جو ہیں وہ بہہ گئے تھے، جیسا کہ آپ نے بھی مجھے پہلے بتایا. تو کیسے شروع کیا، کب سوچا، کیا کر رہے تھے آپ؟ کیا آپ کے اندر ایک وہ ایک اسپریچول ایک وہ تھی آئی کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے؟ 2005 کا جب زلزلہ آیا تو مجھے یاد ہے فرسٹ ایئر میں تھا اور ہماری انگلش کی کلاس ہو رہی تھی کالج میں، اور اتنی شدت سے زلزلہ تھا کہ ساری کلاس جو ہے وہ ٹیچر سمیت ہم لوگ کالج سے باہر آئے. اور ہمارے کالج کے باہر ایک جو ہے وہ نالا تھا، اس کے پانی کی لہریں ایسے تھی جیسے سمندر کی لہریں، اتنا جو ہے وہ تیزی سے اس کا پانی جو ہے وہ ویو کر رہا تھا. تو بہت ہی شدت تھی اور ایک ہر طرف جو ہے وہ خوف کا عالم تھا. تھوڑی دیر بعد خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ کشمیر میں باغ میں جو آزاد کشمیر کا ہمارا علاقہ ہے، یہاں پہ جو ہے وہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے، لاکھوں گھر جو ہے وہ تباہ ہو گئے ہیں اور لوگ جو ہے وہ اس وقت پریشان ہیں. تو ہم نے اسی وقت جو ہے وہ کالج کے دوستوں نے سوچا کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے. اس وقت مجھے یاد ہے 10 روپے پاکٹ منی ملتی تھی ہمیں. سائیکل پہ جو ہے وہ، اب تو سائیکل کا دور نہیں ہے، سائیکل پہ ہم جو ہے وہ کالج آیا کرتے تھے. تو ہم نے دوستوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ کچھ کریں ان کے لیے جو اس وقت زلزلے کی وجہ سے پریشان ہیں اور لوگ بے گھر ہو گئے ہیں. سینکڑوں کی بلکہ ہزاروں کی تعداد میں جو اموات ہیں. تو ہم نے جو ہے وہ پھر کچھ کلیکشن کی اور پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے وہ کہیں کیمپنگ کرتے ہیں. ہم دوست مل کے جتنا کر سکتے ہیں وہ تو کریں گے، لیکن ہم لوگوں کو اویئر کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ اس میں اپنا پارٹ ادا کر سکتے ہیں. تو کلمہ چوک جو آج بہت ماڈرن ہے، اس وقت پراپر کلمہ چوک سینٹر میں جو ہے وہ کلمہ جو ہماری پاکستان کی بنیاد بھی ہے وہ نصب تھا، اور چاروں طرف سے جو ہے وہ سگنلز اس وقت کھلا کرتے تھے. تو ہم نے سوچا کہ یہاں پہ کلمہ چوک پہ ایک کیمپ لگاتے ہیں جس میں ہم جو ہے وہ لوگوں سے ڈونیشن کی اپیل کریں گے اور ہم وہاں پہ جا کے کام کریں گے. اور اسی دوران ہم نے ایک ٹیم اپنی وہاں پہ روانہ کر دی کہ آپ جا کے وہاں کے حالات دیکھیں اور دیکھیں کہ کن چیزوں کی ضرورت ہے اور کیا ہم کر سکتے ہیں. تو کچھ دنوں بعد جو ہے وہ ہمیں الحمدللہ اچھی ڈونیشن اکٹھی ہوئی. ہم پھر جو ہے وہ وہاں پہ کشمیر گئے. میں خود جو ہے وہ اپنے ہم ڈاکٹرز کی ٹیم، میرے ایک دوست تھے ڈاکٹر، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، وہ 2 سال پہلے ان کی روڈ ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہوئی ہے. تو ہم جو ہے وہ ان کی ڈاکٹرز کی ٹیم ہم نے لی اور ہم جو ہے وہ جو ہمارے پاس ڈونیشنز اکٹھی ہوئی تھیں ان کا ہم نے کچھ راشن لیا، کچھ میڈیسنز لیں اور ہم جو ہے وہ وہاں پہ چلے گئے. وہاں پہ جا کے ہم نے کام سٹارٹ کیا.
1.5 مہینہ ہماری ٹیم جو ہے وہ الحمدللہ جتنا ہم کر سکتے تھے یہاں سے. کیا حالات دیکھے آپ نے وہاں؟ خوف کا منظر تھا, ہر طرف موت کا سایہ تھا, ہر طرف جو ہے وہ لاشیں بکھری ہوئی تھیں, جو ہے وہ گھر تباہ تھے, اسکولس تباہ تھے. کبھی آواز آتی تھی اور معلومات ملتی تھیں کہ فلاں جگہ پہ ایک اسکول ہے, وہاں پہ کچھ بچوں کی جو ہے وہ آوازیں آ رہی ہیں, کچھ بچے زندہ ہیں, وہاں سے بچوں کو نکالنا ہے. فلاں جگہ پہ ایک گھر ہے, وہاں پہ جو ہے وہ کچھ لوگ پھنسے ہوئے ہیں, ان کو نکالنا ہے. تو ایسا خوف کا منظر تھا, ایسا درد تھا, ایسی چیخیں تھیں بچوں کی, ماؤں کی, بوڑھوں کی, جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش ہلا دے رہی تھیں. اور جو درد دل رکھنے والے لوگ ہیں, بالکل جو ہے وہ میں نے اپنی آنکھوں سے جو لوگ وہاں پہ کام کرنے گئے, راتوں کو بلک کے ان کو روتے دیکھا کہ یا اللہ بہت بڑی مصیبت ہے, بہت بڑی آزمائش ہے, اس آزمائش سے ہم انسان نہیں نکل سکتے, اگر تو ہی نکالے تو نکال سکتا ہے. تو بہت ہی دردناک مناظر تھے. ہم نے جو ہے وہ کوشش کی, ہم جتنا سرو کر سکیں ہم نے سرو کرنے کی کوشش کی. ایک رات پہلے, وہاں پہ واقعات تو ہزاروں ملتے ہیں, ایک رات پہلے جو لوگ خرچ کرنے کی حالت میں تھے نا, اگلی رات, اگلے دن, اگلی صبح وہ لوگ جو ہے وہ باہر لائن میں کھڑے ہو کے ایک وقت کے کھانے کی جو ہے وہ اپیل کر رہے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ, اس قدر جو ہے وہ ہر چیز تباہ تھی. لوگوں کا کروڑوں کا, اربوں کا نقصان ہوا, جانوں کا ضیاع ہوا, اور لوگ جو ہے وہ در بدر ہو گئے. بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا ڈیزاسٹر شاید زلزلے کی صورت میں, اور ہم تیار بھی نہیں تھے, بالکل تیار نہیں تھے. پھر بعد کرائسس مینجمنٹ کمیٹیز بنی اور ڈپارٹمنٹس اور سینکڑوں کی تعداد میں اس وقت جو ہوٹلز تھے یا جو رہائشیں تھیں دریا کے اوپر تھیں, جو ٹورسٹ کے لیے بنائی ہوئی تھیں, وہ جو ہے وہ تباہ ہوئیں. اور جب بلال واپس آئے تو کیا سوچا, اب میں پرماننٹلی کام کروں گا, پرماننٹلی اپنی این جی او بناؤں گا, یا پرماننٹلی اپنی کوئی ایک کمیونٹی سروس کے اندر جو ہے وہ اپنا ایک کنٹریبیوشن کروں گا؟ بالکل سوچا تو تھا, لیکن حقیقت ہے اس وقت اتنا فاسٹ دور نہیں تھا, اور کوئی وے آؤٹ بھی نہیں تھا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن ایک دل میں خواہش ضرور تھی کہ ان بچوں کی جو چیخیں سنی ہیں نا, ان بچوں کا جو رونا سنا ہے, جن کے ماں باپ چلے گئے دنیا سے, اور کوئی اکیلا بچہ بچا, کوئی اکیلی بچی بچی, 2 سال 4 سال کی ایج, ان کی آنکھوں میں جو درد دیکھا, ان کی آنکھوں میں جو ایک تڑپ دیکھی ماں باپ کو لے کے اور اکیلے دنیا میں رہ جانے کی, تب سوچا کہ ان بچوں کے لیے ضرور کچھ کرنا ہے. کیونکہ یہ تو ایک ڈیزاسٹر تھا, ادروائز بھی جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بچے کے لیے بہت مشکل لائف ہے گزارنا ماں باپ کے بغیر. تو سوچا تھا کہ ان بچوں کی ایجوکیشن کے لیے ضرور کچھ کریں گے جب اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. لیکن اس وقت جو ہے وہ اس بات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تقریباً 15 سال لگے یہاں پہ پہنچنے تک. اور 2020 میں جو ہے وہ آ کے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کوئی ایسا ادارہ بناتے ہیں جہاں پہ کووڈ تھا, اور کووڈ کے بعد ایون کووڈ میں بھی جو ہے وہ بہت ساری ایسے واقعات تھے. تو کووڈ کے بعد پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پرماننٹ جو ہے وہ آرفنیج بنائیں گے, جس میں ہم بیسیکلی آرفنیج تو ہم ایک لفظ بنا ہوا ہے جس کو لیکن ہم یوز نہیں کرتے ہیں. ہم نے اس کو چائلڈ کیئر ہوم کا نام دیا. میں بالکل اس پر آ رہی تھی, کتنے چائلڈ کیئر ہومز ہیں آپ کے اس وقت لاہور میں؟ لاہور میں صرف لاہور میں ابھی, اور ہم جلد جو ہے وہ جنوبی پنجاب میں بھی اس کی جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں. ابھی ہمارے لاہور میں 2 ادارے کام کر رہے ہیں, بچیوں کے لیے الگ ادارہ ہے اور بچوں کے لیے الگ ہے. لاہور کی کس ایج سے کس ایج کے بچے آپ لوگ وہاں لے لیتے ہیں, اور کیا کرائٹیریا ہوتا ہے بچہ لینے کا؟ ہمارے پاس جو بچوں کی, خاص طور پہ بچیوں کی جو ایج لمٹ ہے 4 to 7 ایئر ہے. 4 سے 7 سال کی بچیاں جو ہے وہ ہمارے پاس اس وقت, نہ 4 سے بڑی اور نہ 7 سے 4 سے چھوٹی نہیں اور 7 سے بڑی نہیں. اچھا, 4 سے چھوٹی نہیں اور 7 سال سے بڑی نہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟
ایک تو وجہ یہ ہے کہ بالکل جو ہے وہ 4 سال سے چھوٹا بچہ نومولود جو ہوتا ہے. نومولود بالکل ایک نومولود ہوتا ہے، اور پھر اس کو ابھی تھوڑی سی ٹریننگ بھی نہیں ہوتی ہے کہ کیسے جو ہے وہ اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. ایون ہم نے رکھی تو ہوئی ہیں میڈز، لیکن پھر بھی بچہ رات میں سوئے گا، واش روم کرے گا، اور بچے کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. تو 4 سال کا بچہ ہم نے اسی ایج لمٹ رکھی کہ 4 سال کا بچہ ہمارے معاشرے میں اسکول جانے کے قابل ہوتا ہے، اور پہلے دن سے ہم اس کی تربیت کریں اور اس کو جو ہے وہ اس کو ایجوکیشن پہ کام کریں. ہمارا مقصد صرف بچوں کو ادارے میں رکھ کے کھلانا نہیں ہے، ان کو جو ہے وہ ایک چھت پرووائڈ کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک بہتر لائف سٹائل پرووائڈ کرنا ہے. اس کے لیے ہم جو ہے وہ لاہور کے ہمارے بہترین سکولز ہیں جس میں سمجھتا ہوں کہ ایک مڈل کلاس آدمی اپنا بچہ نہیں پڑھا سکتا. تو آپ لوگ پڑھا رہے ہیں؟ ہم لوگ وہاں پہ الحمدللہ پڑھا رہے ہیں. کون کون؟ اچھا، ڈفرینٹ سکولز ہیں وہ؟ ڈفرینٹ سکولز ہیں، 2 برانچز ہیں ہماری. جو کے جی پی جی کا بیچ ہے وہ گلبرگ برانچ میں جا رہا ہے، اور جو ہمارا بڑا بیچ ہے پریو تک ہمارے بچے جو ہے وہ الحمدللہ. اور 7 سال سے بڑے ہونے کی کیا وجہ کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تربیت ہے بیسک، ہمارا مقصد تربیت ہے. جو بچہ 10 سال کا، 11 سال کا، 12 سال کا بچہ ماں باپ کے بغیر معاشرے میں وقت گزارنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ معاشرے کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور سیکھ جاتا ہے باہر رہنا، پھر وہ اس طرح کے ماحول میں آ کے جو ہے وہ رہنا اس کے لیے مشکل ہے. اس کی ایجوکیشن کو لے کے جو ہے وہ بہت سارے مسائل آتے ہیں. اب 10 سال کا بچہ جب کچھ پڑھا نہیں ہوگا، اور جب وہ ہمارے ادارے میں آئے گا، اور جب ہم اس کو اسکول میں ایڈمیشن کے لیے لے کے جائیں گے، تو کے جی کلاس میں اس کو کوئی بھی نہیں بٹھائے گا. یہ ہمارا ایک المیہ ہے کہ ہم جو ہے وہ. اچھا، بچوں کے حوالے سے بڑی سیکیورٹی کنسرنز ہوتے ہیں، بچیوں کے حوالے سے بہت سی نگرانی ہوتی ہے. بچیاں آپ کو پتہ ہے ایک بڑا ایک حساس سرمایہ ہے، اور کیسے انشور کرتے ہیں کہ بچیوں کے حوالے سے ان کی میل انٹریکشن نہ زیادہ ہو سکے، یا ان کو جو بھی فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے وہ بھی خواتین ہوں، اور انشور بنایا جائے کہ ان کی سیکیورٹی اور سیفٹی ہو. اس وقت ہمارے پاس 40 بچی ہیں جی الحمدللہ. جو بڑی بچی ہے وہ تقریباً 8.5-9 سال کی، کیونکہ 2 سال ہمیں ہوئے ہیں یہ سٹارٹ کیے ہوئے، اس سے پہلے بچوں کا تھا. ہماری منفرد جو ہے وہ چیز یہ ہے کہ ہمارے سارے ادارے مانیٹرڈ ہیں. سی سی ٹی وی کے ذریعے ہم جو ہے وہ اس کی مانیٹرنگ کرتے ہیں، اور ہمارے بچیوں والے ادارے میں میل جو ہے وہ انٹری نہیں ہے. ایون وزٹرز بھی اگر میل ہوں تو ہم الاؤ نہیں کرتے ہیں، خاص طور پہ ادارے کی حدود میں. صرف ایک گیٹ گارڈ ہے جو بزرگ ہے، جو شاید 60-65 سال کے بزرگ ہیں، جو باہر گیٹ پہ جو ہے ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے. اندر کچن سے لے کے میڈس تک اور ٹیچرز تک سارا سٹاف جو ہے وہ فیمیل ہے ہمارا. ہیڈ فیمیل ہیں، سارا سٹاف جو ہے وہ ہمارا فیمیل ہے. اس چیز کو ہم انشور ضرور کرتے ہیں کہ بچوں کی، یہ ظاہری بات ہے میری اپنی بیٹیاں ہیں، انہی بیٹیوں کے ساتھ اسکول جاتی ہیں جو ادارے کی بچیاں آرفنز ہیں. تو اچھا، کرائٹیریا کیا ہوتا ہے؟ آپ کیسے لیتے ہیں؟ کس کرائٹیریا کے اوپر؟ تو یہاں تو بہت سے آرفنز ہیں، کس کو لے؟ مطلب کہ ایک ادارے کی کیپیسٹی ہے، اور بھی بہت سے ادارے کام کریں، مگر آپ کا ایک ایلیجبلٹی کرائٹیریا کیا ہے کہ آپ اب یہاں رہ سکتے ہو، یا آپ ہر دوسرے گھر کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ تو آپ کیٹر نہیں کر سکتے؟ کیسے کریں گے؟ ہمارے پاس ابھی بھی سینکڑوں اپلیکیشنز ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ بچہ آپ لیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ ہمیں ایون باہر سے جو ہے وہ کالز بھی آتی ہیں کہ بچہ ہم نے دیکھا ہے جس کا کوئی نہیں، آپ اس کو رکھیں. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بوتھ پیرنٹ نہ ہوں، بچے کے دونوں پیرنٹس جو ہے وہ نہ ہوں، ماں باپ دونوں ہی نہ ہوں. یہ ہماری فرسٹ پرائورٹی ہے. پھر سیکنڈ پہ ہے کہ بچے کا فادر نہ ہو، یتیم ہو بچہ یتیم ہو. اور پھر تھرڈ ہے کہ بچے کا اگر والد ہے، اور والد جو ہے وہ بچے کی کیئر نہیں کر پا رہا، والدہ نہیں ہے، کیونکہ بچے کی تربیت والدہ نے کرنی ہے. والد نے باہر کام کرنے کے لیے جانا ہے، اور جو ہے وہ گھر میں والدہ نہیں ہے، تو بچوں کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے. وہ بھی آپ کر لیتے ہیں؟ وہ بھی ہم کرتے ہیں، لیکن یہ تھرڈ ہے. فرسٹ پرائورٹی ہماری جو ہے بہت پیرنٹ جو ہے وہ بہت پیرنٹس نہ ہو، اور سیکنڈ جو ہے وہ فادر نہ ہو. پھر ایج لمٹ پہ ہم بہت زیادہ فوکس ہیں کہ ایج لمٹ جو ہے وہ اس کو ہم کراس نہ کریں. اس کی وجہ بھی ہے کہ ہم ایجوکیشن پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم کوالٹی جو ہے وہ مینٹین کر کے. اچھا، آپ کا ایک اور ہے سکون کیئر، خواتین کے حوالے سے. خواتین کون سی خواتین؟ جلی ہوئی خواتین، رسوا کی ہوئی خواتین، طلاق یافتہ خواتین، اولڈ خواتین، مطلب کہ اس میں کون سی خواتین کا کرائٹیریا ہے؟
بیسیکلی سکون کیئر جو ہے وہ ہم نے نام اسی لیے رکھا کہ یہاں پہ ان خواتین کو ہم لائیں گے جن کی لائف کسی بھی طرح سے ڈسٹرب ہے اور اولڈ ہیں وہ خواتین، ان کو ہم سکون دے سکیں اور وہ اپنی جو ہے وہ آخری لمحات سکون سے گزار سکیں. اس میں ہمارے پاس 50+ خواتین ہیں، 50 ایج سے اوپر جو ہے وہ خواتین ہیں جو ڈائیورسڈ ہیں یا ان کے بچے ان کو نہیں رکھتے ہیں یا ان کا کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں ہے. اور ایون میرے پاس جو سب سے ایجڈ خاتون ہیں ان کی ایج 81 ہے، 81 ایئرس اولڈ ہیں، اور ان کا کوئی نہیں ہے اس معاشرے میں. اور جہاں سے وہ آئیں اور مجھے کال آئی کہ یہاں پہ خاتون ہیں، اور وہ آ کے، اور اب میں آپ کو سرپرائزنگلی یہ بتاؤں کہ وہ اتنی ایجوکیٹڈ ہیں، 4 اپنی شاعری پہ وہ بکس لکھ چکی ہیں خاتون، اور کتنے انہوں نے حج عمرے کیے ہیں. اور وہ بتاتی ہیں کہ مجھے 4 دن باسی کھانا جو ہے وہ ہمارے ہمسائے، مطلب وہ تو خیر کے معاملے سے کوئی نہ کوئی دے جاتا تھا، 1 دن کا دے کے جانا، اور وہ میں نے 4 دن جو ہے وہ کھانا کھانا. کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں تھا، ایک چھوٹا سا کمرہ اور اس میں میں بچے رہ کہاں رہی تھے؟ تھی. اس ایج میں بچے نہیں ہیں، بچے اپنا اپنا جو ہے وہ فوت ہو چکے، کچھ بچے ان کے، اور ایک بچہ جو ہے ان کا وہ باہر ہے، وہ نہیں مطلب پاکستان میں ہے، اور کوئی رشتہ دار جو ہے وہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر اس طرح کی خواتین، اور ماں، اس میں ماں کا روپ ہے جس نے ساری زندگی اپنی اولاد کو پالا، اولاد کو پال کے معاشرے کے لیے سرو کرنے کے لیے چھوڑا، لیکن جب اس کی عمر یہ ہوئی کہ اس کو سنبھالا جائے، تو اس کو اس کو دھتکار سنبھالنے دیا، والا کوئی نہیں ہے. دھتکار دیا. تو بالکل بہت سے ایسے کیسز آپ کے سامنے آتے بہت ہوں گے. سارے ایسے کیسز تو ہیں. کتنی مائیں آپ کے پاس اس وقت؟ اس وقت ہمارے پاس 12 خواتین ہیں، اور یہ ریسنٹ سٹارٹ ہے، ابھی ہمارا تقریباً ہمیں 1 سال ہوا ہے اس پروجیکٹ کو چلاتے ہوئے. اچھا، ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کے حوالے سے تھوڑا سا مجھے بتائیں. ہماری کوشش ہے کہ ہم جو ہے وہ خواتین کو معاشرے میں مضبوط بنائیں اور خواتین جو ہے وہ امپاور کریں. تو اس میں کون کون سے کورسز آپ کے پاس ہیں؟ ہم ان کو IT کے کورسز کرواتے ہیں، ووکیشنل میں ہم ان کو سلائی کے کورسز کرواتے ہیں، جو آج کل ایک مطلب ٹرینڈ ہے کہ خواتین جو ہے وہ کپڑے سلائی کر کے کچھ بوتیک بنا کے سیل کرتی ہیں، اور کچھ محلوں میں چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ محلے کے کپڑے آ جاتے ہیں سلائی کرنے کے لیے. تو 6 ماہ کا کورس ہم کرواتے ہیں جس میں کٹنگ ہے اور مشین جو ہے وہ ہم ان کو لے کے دیتے ہیں کہ کم از کم وہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے جو ہے وہ روزگار کا، اپنے اگر جو ہے وہ بیوہ نہیں ہے تو اپنے خامد کے ساتھ جو ہے وہ مل کے اپنے گھر کا روزگار کا معاملہ بہتر کر سکیں. تو یہ راشن ڈرائیو آپ کی کب ہوتی ہے؟ رمضان میں؟ رمضان میں خاص طور پہ ہوتی ہے، اور پھر اسی طرح اب جب ڈیزاسٹر تھا، سیلاب ہے 2025 میں، تو اس میں ہم نے بہت بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ راشن ڈرائیو کی ہے. خاص ہمارا جو ہے وہ رمضان ہوتا ہے، اور ویسے روٹین میں جو ہے وہ ہماری کچھ فیملیز ہمارے پاس لگی ہوئی ہیں جن کو جو ہے وہ ہم منتھلی راشن دیتے ہیں. کچھ ہمارے بچوں کی مدرس ہیں جو ہمارے پاس آرفنس بچے ہیں، ان کی مدرس ہیں، اور اسی طرح کچھ اور دوستوں سے ریفر کیے ہوئے لوگ ہیں جن کو ہم جو منتھلی راشن دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایمبولینس سروس جو ہے آپ کی فری؟ روڈ ایکسیڈنٹ اور ڈیڈ باڈی مینجمنٹ کو ہم کور کرتے ہیں، جس میں آج کل آپ کو پتہ ہے کہ قبرستان تھوڑے سے دور ہیں سوسائٹی سے یا علاقوں سے، تو وہاں پہ لے کے جانا اور ڈیڈ باڈی مینجمنٹ کرنا، اس میں غسل کفن کا معاملہ ہے، اور پھر روڈ ایکسیڈنٹ ہے اس کو لے کے جو ہے وہ کم از کم ہاسپٹل تک پہنچانا. تو یہ ابھی بالکل انیشیل سٹیج ہے، ابھی ہمارے پاس ایک گاڑی ہے جو سروس دے رہی ہے، انشاءاللہ اس کو ہم بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ محمد بلال صاحب. آپ کا جو کام ہے، آپ کی جو فاؤنڈیشن ویلفیئر فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے، وہ امیزنگ کام ہے، اور انشاءاللہ ہم سب چاہیں گے کہ ہم وٹنس بھی کریں اس کام کو. اور ویوز، ویلفیئر کے اوپر تو بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں، مگر کون کام جو ہے ٹرانسپیرنسی سے کرنا ہے، اس کو دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ بات ہوتی ہے ایک جان کی، اور ہر انسان، ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ وہ کسی کا اگر بچہ پال رہا ہے تو وہ ایسے ہی پالے سے وہ اپنا بچہ پال رہا ہے، اور کسی کی اگر ماں رکھ رہا ہے تو وہ ایسے ہی رکھے جیسے اپنی ماں رکھ رہا ہے. کسی کے لیے کسی کو کھانا کھلا رہا ہے، کسی کو راشن دے رہا ہے تو وہ ایسے ہی دے جیسے وہ اپنے گھر میں سودا سلف لے کر آتا ہے. تو آپ لوگ بھی زیادہ سے زیادہ جو ہے، آگے رمضان مبارک آ رہا ہے، کنٹریبیوشنس کریں. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ان کو دیں، مگر آپ ان تمام اداروں کو دیں، آپ جا کے وٹنس کریں
اور دیکھیں کہ کون سے ادارہ جو ہے وہ واقعی صحیح کام کر رہا ہے، ان کو دیں. آپ کی مدد سے کسی کا گھر چل سکتا ہے، آپ کی مدد سے کسی کو واقعی اپنے اصل ماں باپ تو نہیں آ سکتے مگر ماں باپ کی فیل آ سکتی ہے. آپ کی مدد سے کوئی ایک بچہ جو ہے اس معاشرے میں بھی ایک لیڈر بن جائے. تو یہ سوچنا آپ کا کام ہے. ملیں گے اگلے پوڈ کاسٹ میں. اپنی ہوسٹ حنا سلمان کو اجازت دیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.